اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وأصحاب اليمين اور دائیں ہاتھ والے ما اصحاب الیمین کیا خوب ہیں دائیں ہاتھ والے. فی سدر مخضود بغیر کانٹے والی بیریوں میں. وطلح منضود اور تہ بتہ لگے کیلوں میں. وظل ممدود اور لمبے لمبے سایوں میں. وماء مسکوب اور بہتے ہوئے پانیوں میں. وفاکہۃ کثیرہ اور میوہ جات بھی کثرت کے ساتھ. لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ جو نہ ختم ہوں گے اور نہ منع کیے جائیں گے. وفرش مرفوعہ اور بچھونے اونچے اونچے. انا انشأناہن انشاء بے شک ہم نے ان کی بیویوں کو پیدا کیا خاص طور پر. فجعلناہن ابکارا پس ہم نے ان کو کنواریاں بنایا. عربا اترابا محبت کرنے والی ہم عمر. لاصحاب الیمین دائیں ہاتھ والوں کے لیے. ثلۃ من الاولین بہت ہیں پہلوں سے. وثلۃ من الآخرین اور بہت ہیں پچھلوں میں سے بھی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ الواقعہ کا پہلا رکوع آیت نمبر 27 سے لے کر 40 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ قیامت والے دن جو انسان 3 جماعتوں میں تقسیم ہوں گے. ایک مقربین کی جماعت ہے، دوسری اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والے، اور تیسری اصحاب المشأمہ بائیں ہاتھ والے. تو گزشتہ سبق میں مقربین کا تذکرہ آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی بڑی عظیم نعمتیں عطا فرمائیں گے. وہ سونے کی بنی ہوئی چارپائیوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے،
خدام ان کے گلاس اور پیالے لے کر اور خالص شربت اور شراب لے کر گھوم رہے ہوں گے، اور جنت میں جو میوے وہ چاہیں گے، جس قسم کا گوشت پسند کریں گے وہ ان کو کھانے اور پینے کو ملے گا، اور جنت کی خوبصورت بیویاں موتیوں کی طرح وہ ان کے پاس ہوں گی، نہ کوئی بیہودہ بات، نہ کوئی گناہ کی بات، صرف خوش طبی کی باتیں اور اللہ اور فرشتوں کی طرف سے سلام۔ آج کے سبق میں دوسرے گروہ کا ذکر ہے جو اصحاب الیمین ہیں، دائیں ہاتھ والے ہیں۔ فرمایا کہ وہ اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان اللہ تعالیٰ یحب التیامن حتی التناعل والترجل، اللہ تعالیٰ کو دائیں جانب پسند ہے، یہاں تک کہ جوتا پہننے میں بھی، کنگھی کرنے میں بھی، یعنی پہلے دائیں جانب کو ترجیح دی گئی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا ہر اچھا عمل جو ہے وہ دائیں ہاتھ سے کرتے تھے، اور اسی طرح ناک صاف کرنا، استنجا کرنا یا اس قسم کا جو عمل ہے وہ بائیں ہاتھ سے فرمایا کرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بھی دائیں جانب پسند ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دائیں جانب ہی پسند تھی۔ اس لیے جو کامیاب لوگ ہوں گے ان کو اعمال نامے بھی دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور جو ناکام لوگ ہوں گے ان کو اعمال نامے بھی بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ بارکب فرماتے ہیں وہ اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والے، ما اصحاب الیمین، کیا عظمت ہے، کیا شان ہے، کیا خوب ہیں وہ دائیں ہاتھ والے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ان کی نعمتوں کا مختصر تذکرہ فرماتے ہیں کہ وہ دائیں ہاتھ والے جو ہیں ان کو کیا کچھ انعامات دیے جائیں گے۔ اس سے پہلے 29ویں پارے کا وہ مقام بھی سن لیجئے جس میں اللہ فرماتے ہیں اما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرءوا کتابیہ، کہ جب ایک انسان کو اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اس کی خوشی کا عالم یہ ہوگا کہ وہ خوشی سے اچھلے گا اور خوشی سے چلائے گا ہاؤم اقرءوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، اوے میری قوم والو، او لوگو، یہ آؤ، یہ دیکھو میرا اعمال نامہ تو دیکھو، میرا اعمال نامہ تو دیکھو، میں تو کامیاب ہو گیا۔ پڑھو اس کو، میں دنیا میں اپنے رب کی ملاقات کو یاد کرتا رہا، آج میرے اللہ نے مجھے کامیابی کا پروانہ عطا فرما دیا۔ اللہ ہم سب کو یہ خوشی نصیب کرے۔ تو خوشی دوسری جگہ اللہ فرماتے وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اتنا مسرور ہوگا، اتنا خوش ہوگا کہ اعمال نامہ لے کر واپس پلٹے گا کہ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہے گی، چہرہ چمکنا شروع ہو جائے گا۔ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، او چہرہ چمکدار ہو جائے گا، یوم تبیض وجوہ، اور اس پہ روشنی اور سفیدی چمکنے لگے گی اور قد بڑھنے لگے گا، اور خوشی کے ساتھ وہ بولتا ہوا اور خوشی کے عالم میں وہ چیختا ہوا واپس لوٹے گا، وہ لوگوں میں کامیاب ہو گیا، ہمیشہ کے لیے مجھے جنت کا ٹکٹ مل گیا۔ اب آگے جنت کی طرف جب جائیں گے تو ایک تو فرشتوں کے جھرمٹ میں جائیں گے، نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، فرشتے دائیں بائیں ان کے جناب پروٹوکول میں لے کے جائیں گے، اور جنت کے دروازے پر جب جائیں گے وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، کیونکہ قرآن پاک کی کچھ تفصیل کہاں پہ کچھ کہاں پہ، تو میں ملا کے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، او قافلوں کی صورت میں، گروپ کی صورت میں جنت کی طرف جائیں گے، حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها، آگے جب جائیں گے تو دروازے تو پہلے سے کھلے پائیں گے، ان کا انتظار ہو رہا ہے، جیسے مہمانوں نے آنا ہوتا ہے، دروازے کھول کے دربان کھڑے ہوتے ہیں، فرشتے کھڑے انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کے مہمان آنے والے ہیں۔ وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، داروغہ جنت ان سے کہیں گے اللہ کے تم پر سلام ہو، خوش ہو جاؤ اور ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب جنت میں جائیں گے تو وہاں کیا ہوگا وہ یہاں بیان ہوا ہے۔ فرماتے ہیں واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، اور دائیں ہاتھ والے کیا شان ہے اور کیا عظمت ہے دائیں ہاتھ والوں کی،
فی صدر مخضود، وہ ایسی بیریوں میں ہوں گے جن کا کانٹا کوئی نہیں ہے۔ اب وہ بیریاں کیسی ہوں گی دنیا میں ہم کیا سمجھ سکے؟ دنیا کی آنکھوں نے ایسی بیری دیکھی نہیں، دنیا کے دماغ میں ایسے پھل کا تصور نہیں آیا جو اللہ اپنے بندوں کو جنت میں عطا فرمانے والے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ فی صدر مخضود، اللہ فرماتے ہیں صدر بیری کو، سدرۃ المنتہا بھی اسی سے نا۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ کرے قرآن میں آئی جنت کا تذکرہ سارا، اللہ کرے اللہ ہم سب کو جنت میں اکٹھا فرمائے۔ اس طرح یہاں پہ اللہ کا قرآن سننے کے لیے اکٹھے بیٹھتے ہیں اور روزانہ آمنے سامنے بیٹھتے ہیں، جنتی طرف سے بیٹھتے ہیں انشاءاللہ، اور امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے باغوں میں جاؤ تو خوب چرو۔ صحابہ نے پوچھا وہ جنت کے باغ کون سے ہیں؟ تو کیا فرمایا؟ وہ مسجدیں ہیں، ذکر کے حلقے ہیں۔ اب مسجد میں قرآن کا ذکر ہو رہا، قرآن سے بڑا ذکر تو کوئی نہیں۔ مسجد جنت کا ٹکڑا ہے، اور ہم اگرچہ بہت گناہ گار ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن بیٹھے تو اللہ کے گھر میں ہیں، اور پڑھ بھی اللہ کا کلام رہے ہیں، اور بیٹھے بھی آمنے سامنے ہیں، جنتی طرف سے بیٹھے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ جنت میں بھی اکٹھا فرمائیں گے، کہو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ اپنے فضل و کرم سے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنی اس قرآن کی برکت سے، عقیدہ توحید کی برکت سے اللہ ہم سب کو جنت میں انشاءاللہ اکٹھا فرمائیں گے۔ برکت فرماتے ہیں فی صدر مخضود، فرمایا ایسی بیریاں جن میں کوئی کانٹا نہیں، جن میں حاصل کرنے میں پھل کوئی تکلیف نہیں، وطلح منضود، اور تہ بتہ لگے کیلے میں۔ دنیا کے باغات میں جاؤ، دنیا کے کیلے دیکھو، اللہ فرمائیں گے آ میرا جنتی بندہ، تو نے تو دنیا کے پھل دیکھے، تیرا رب آج تجھے جنت کے پھل دکھانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ وظل ممدود، لمبے لمبے سائے، ظل کا معنی سائے، ممدود کا معنی لمبے پھیلنے والے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے درخت کا سایہ اتنا لمبا ہوگا کہ اگر ایک گھڑ سوار 100 سال تک بھی دوڑتا رہے تب بھی اس کے سائے کو کراس نہ کر پائے۔ وظل ممدود، لمبے لمبے سائے۔ وماء مسکوب، اور بہتے ہوئے پانی، پانی کی آبشاریں، پانی کے چشمے، پانی کے فوارے، کہیں پانی اچھل رہا ہے تو کہیں پانی بہہ رہا ہے۔ اہل جنت کے لیے رب نے کیا کیا نظارے جنت کے اندر تیار کیے ہیں۔ فرمایا وفاکہۃ کثیرہ، اور میوہ جات بھی بڑی کثرت کے ساتھ، بڑی کثرت کے ساتھ میوہ جات ہیں۔ میرے بھائی یہ کثیرہ کا لفظ میرا نہیں، کسی عالم کا نہیں، کسی انسان کا نہیں، یہ کثیرہ کا لفظ رب العالمین کہہ رہے ہیں، اور جس کو اللہ کثرت سے کہیں اندازہ کیجئے وہ کتنی کثرت والی چیز ہوگی۔ جس کو رب کہہ رہا ہے کہ بہت ہوگا، یہ انسان تو ہے نا، ہم کہیں کہ بہت ہوگا تو کیا بہت ہوگا؟ ہمارا بہت کسی کا جناب کلو لے آئے گا، 2 کلو لے آئے گا، من لے آئے گا، بوری لے آئے گا، 10 بوریاں لے آئے گا، بہت ہو گیا جی، اس سے زیادہ ہم میں سے کوئی نہیں لا سکتا۔ جس کو رب کہہ رہا ہے کہ وہ بہت ہوگا، وہ کتنا بہت ہوگا اندازہ کیجیے۔ سبحان اللہ۔ وفاکہۃ کثیرہ، اور میوہ جات بھی بڑی کثرت کے ساتھ، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے، مہمان بیٹھے ہوئی ہیں، کھانا ختم ہو گیا جی، کھانا، میزبان پریشان ہے، اب ادھر بھاگ ادھر بھاگ، او ہو بڑی مسئلہ بن گیا جی، کھانا ختم ہو گیا جی، پورا نہیں ہو رہا، مہمان چند زیادہ آ گئے۔ اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کھانا تو ہوتا ہے، دیتے نہیں ہیں بھائی ابھی نہیں، اور لوگوں کے لیے بھی بچا کے رکھنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا مقطوعہ، جنت کے دسترخوان پہ آؤ گے کبھی کھانا ختم نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ نہ کھانے والے ختم ہوں گے، نہ کبھی رب کے دسترخوان پہ کھانا ختم ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں لا مقطوعہ، ختم بھی نہیں ہوگا، ولا ممنوعہ، روکے گا بھی کوئی نہیں۔
کہ ابھی ٹھہر جاؤ، ابھی ٹھہر، ابھی نہیں کھانا، نہ فرمایا نہ کوئی ختم ہوگا نہ کوئی روکنے والا ہوگا، کھانا آتا رہے گا، اہل جنت کھاتے رہیں گے، اوپر سے رب کے سلام بھی آتے رہیں گے، رب کی رضا بھی آتی رہے گی۔ وفرش مرفوعہ، اور بستر بھی بلند کی ہوئی ہے، اونچی جگہ پہ، عزت والوں کی جگہ اونچی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بسترے بھی ہم نے اونچی جگہ پہ اہل جنت کے لگا کے رکھے ہیں۔ سورۃ الغاشیہ میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اونچے اونچے بچھونے اونچی اونچی جگہ پہ ہوں گی، تو مشرکین نے، کفار نے مذاق اڑایا، اتنے اونچی جگہوں پہ پھر بیٹھیں گے کیسے، اونچے تختوں پہ کیسے بیٹھیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فوراً مثال نازل کی، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، یہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسے بنایا گیا، کتنا اونچا اور بندہ کتنا نیچے، لیکن اللہ کی قدرت سے کیسے سوار ہو کے جاتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں جو اللہ دنیا میں اپنے بندوں کو اپنے قد سے اونچے اونٹ پہ سوار کر سکتا ہے، وہ اللہ اہل جنت کو اونچے اونچے بچھونوں پہ بھی سلا سکتا ہے۔ اللہ سے کون پوچھنے والا ہے، وہ جو چاہے کر لے گا۔ اور جنت کے نظام تو بڑے عجیب ہوں گے جو دنیا کی عقل میں آتے نہیں، سمجھ میں آتے نہیں۔ اس میں اللہ فرماتے ہیں وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ، بسترے بھی بڑے خوبصورت اونچے بچھے ہوئی ہیں، اور اس سے قبل آپ پچھلی صورت میں سن چکے ہیں بَطَائِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ، اللہ فرماتے ہیں جن کے اندر ریشم لگا ہوگا، جن کے اندر موٹا موٹا ریشم لگا ہوگا، ان کے باہر کی خوبصورتی کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ اپنے جنتی بندوں کو وہ بستر عطا فرمائیں گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں انا انشأناہن انشاء، بے شک ہم نے ان کی بیویوں کو پیدا کیا انشاء، بڑے خاص طور پر۔ خاص طور پر کیا پیدا کیا؟ دنیا کی عورتیں یہ نطفے سے بنی ہیں، دنیا کی عورتیں ماں کے رحم سے بن کے آئی ہیں، ان کا گندا خون ان کی خوراک بنا ہے، اور جنت کی عورتیں نطفے سے نہیں بنے گی، جنت کی عورتیں ماں کے رحم سے ہو کے نہیں آئیں گی۔ اس لیے دنیا کی عورتوں کے اندر بول و براز بھی ہے، نکسیر بھی ہے، تھوک بھی ہے، حیض بھی ہے، نفاس بھی ہے۔ جنت کی عورتوں کے اندر ان چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں ہوگی، نہ بول و براز ہوگا، نہ تھوک ہوگی، نہ حیض اور نکسیر، اور نہ نفاس کا خون ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں انا انشأناہن انشاء، تیرے رب نے ان کو خاص اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے، ان کے اندر اللہ نے خوشبوئیں بھر دی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی عورت اگر ایک دوپٹہ اپنا ظاہر دنیا میں کر دے یا انگلی کا ایک پور ظاہر کر دے، آسمان و زمین کی ساری فضا معطر ہو جائے اس کی خوشبو کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں انا انشأناہن انشاء، ان کے اندر پسینے کی بدبو نہیں، ان کے اندر مشک و عنبر کی خوشبوئیں تیرے اللہ نے ڈال دی ہیں۔ فجعلناہن ابکارا، جنتی کبھی بوڑھا نہیں ہوگا اور جنتی عورت کبھی وہ بوڑھی نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو ہمیشہ کے لیے کنواریاں بنا دیا ہے۔ عرباً اترابا، وہ اپنے شوہر سے نفرت کبھی نہیں کرے گی، ناراض کبھی نہیں ہوگی، غصہ کبھی نہیں کرے گی، بلکہ عرباً محبت کرنے والی، اترابا اور ہم عمر ہوگی، ایک ہی عمر کے اہل جنت، جیسے وہ عمر کے نوجوان ایسے ان کی بیویاں بھی نوجوان۔ اللہ فرماتا ہے یہ ساری نعمتیں میں نے جنت میں اپنے بندوں کے لیے تیار کی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھیا نے کہا یا رسول اللہ دعا کرو کہ میں بھی جنت میں جاؤں۔ آپ نے فرمایا بوڑھی تو جنت میں جائے گی نہیں۔ وہ بڑی پریشان کہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا تو وہ تو اس کی آنسو نکل آئے۔ آپ نے اللہ کی بندی میں نے یہ تو نہیں کہا کہ تو نہیں جنت میں جائے گی، جنت میں بوڑھی نہیں جائے گی، اگر گئی تو جوان ہو کر جائے گی، جنت میں گئی تو جوان ہو۔ اللہ سب کو جوانی عطا فرمائیں گے۔ یہ بڑھاپے اور یہ تکلیفیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک بڑھاپا ہزار بیماری، یہ باتیں نہیں، وہاں پہ صحت ہی صحت اور جوانی ہی جوانی۔ اللہ سب کو نصیب فرمائے آمین۔ یہاں پہ آیت نمبر جو 35 ہے نا، اس پہ تھوڑا غور کریں۔ ایک اور بات عرض کروں، انا انشاء انشان، انشاء کو دیکھا آپ، انشاء، انشاء کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنا۔ جو ہم کہتے ہیں انشاءاللہ، انشاء، وہ نون جو ہے شین کے ساتھ جوڑ کے نہیں لکھا جاتا، وہ الگ لکھا جاتا ہے، ان
کا معنی اگر شاء اللہ چاہا اللہ نے. یہ نون اور شین کو اکٹھا بناؤ تو بن جاتا ہے انشاء. انشاء کا معنی کیا ہے؟ پیدا کرنا. تو انشاءاللہ جب آپ لکھیں تو نون کو الگ لکھا کریں ان شاء اللہ اگر چاہا اللہ تعالیٰ نے, اور نون کو شین کے ساتھ اگر جوڑ دے تو انشاء بن جاتا ہے. انشاء کا معنی پیدا کیا, انشاءاللہ پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے, اس کا معنی پھر یہ بن جاتا ہے انشاءاللہ پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے. تو یہ لکھنے میں تھوڑا سا فرق ہے. برکت فرماتے ہیں یہ ساری نعمتیں یا اللہ یہ کس کے لیے نعمتیں ہیں؟ فرمایا لاصحاب الیمین, یہ اصحاب الیمین کے لیے, دائیں ہاتھ والوں کے لیے, جن کو اعمال نامے ملیں گے نا دائیں ہاتھ, ان کے لیے. دائیں ہاتھ کو سیدھا ہاتھ بھی کہتے ہیں, سیدھے ہاتھ والوں کے لیے. دنیا میں جس نے سیدھے کام کیے آخرت میں اس کو یہ ساری نعمتیں مل جائیں گی. اعمال نامہ بھی سیدھے ہاتھ میں ملے گا, آگے یہ ساری نعمتیں بھی ملیں گی. یا اللہ مقربین کے بارے میں تو نے فرمایا تھا, کل آپ نے سنا کہ سلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین, پہلوں میں تو بہت تھے لیکن مقربین پچھلوں میں بہت کم. تو یا اللہ اصحاب الیمین کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ فرماتے ہیں سلۃ من الاولین وسلۃ من الاخرین, یہ پہلوں میں بھی بہت ہے پچھلوں میں بھی بہت ہے. اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے. ان میں اللہ فرماتے ہیں پہلوں میں بھی بہت ہیں پچھلوں میں بھی بہت ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی, مقربین تو چلو کم ہوتے ہیں لیکن اصحاب الیمین بہت ہیں. اللہ ہمیں بھی ان میں انشاءاللہ شامل فرمائیں گے. یہاں پہ پھر وہی دو مطلب جو میں نے کل عرض کیے تھے کہ پہلے اور پچھلوں سے مراد, ایک معنی تو یہ ہے کہ پہلی امت ہے اور پچھلی امت, دوسرا معنی کہ ہماری امت کا پہلا دور اور پچھلا دور. تو فرمایا کہ یہ پہلے دور میں بھی ہیں پچھلے دور میں بھی ہیں. ترجمہ دوبارہ سن لیجیے. فرمایا اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین, اور دائیں ہاتھ والے کیا شان ہے دائیں ہاتھ والوں کی, فی صدر مخضود, کانٹے بغیر والی بیریوں میں, وطلح منضود, تہ بتہ لگے کیلوں میں, وظل ممدود, لمبے لمبے سایوں میں, وماء مسکوب, اور بہتے ہوئے پانیوں میں, وفاکہۃ کثیرہ, اور کثرت سے میوہ جات, لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ, نہ ختم ہونے والے اور نہ منع کیے ہوئے, وفرش مرفوعہ, اور بچھونے اونچے اونچے, انا انشأناہن انشاء, بے شک ہم نے ان کو پیدا کیا یعنی ان کی بیویوں کو خاص طور پر, فجعلناہن ابکارا, بس ہم نے ان کو بنایا کنواریاں, عرباً اترابا, محبت کرنے والی ہم عمر, لاصحاب الیمین, دائیں ہاتھ والوں کے لیے, سلۃ من الاولین, بہت ہیں پہلوں میں سے, وسلۃ من الآخرین, اور بہت ہیں پچھلوں میں سے بھی. وآخر دعوانا